السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو ہم سورۃ الروم کی انشاءاللہ آج ہم چند آیات کریں گے، اور سورۃ الروم کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ مزید ایک یا دو لیکچر میں سورۃ الروم بھی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تو ابتدا کرتے ہیں سورۃ الروم کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ الحمدللہ۔ جی تو پہلی آیت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑے خاص انداز میں ایک مثال بیان فرمائی ہے توحید کے متعلق، اور مثال ہم میں سے ہی بیان فرمائی ہے، اسی لیے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم۔ ضرب یضرب باب ضربہ سے مثال جب اس کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر یہ مثال بیان کرنے کے میننگ میں ہوتا ہے، اور جن سے مثال بیان کی جاتی ہے جن کے سامنے، وہ لام حرف جر سے آتا ہے، لیکن علماء جو اعراب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ محل نصب ہے اور یہ مفعول ہے، ضربہ کا اول اور مفعول دو ہے مثلا۔ تو ضرب لکم مثلا یعنی تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کہاں سے؟ من انفسکم۔ وہ مثال کیسی ہے؟ من انفسکم۔ یاد رہے نکرہ اسم کے فوراً بعد جار مجرور ہو تو وہ اس کی صفت ہوتا ہے، سو یہ مثلا کی صفت ہے۔ مثلا یہاں پہ مفعول تو ہے ہی ہے لیکن موصوف بھی ہے، یعنی تمہارے سامنے مثال بیان کی جاتی ہے تم میں سے ہی، تمہیں توجہ دلوانے کے لیے ذرا غور کرنا۔ کیا ہے؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ اب اس کی ذرا تھوڑا سا اگر آئے، حل ہو گیا استفہام، حرف استفہام ہے، کیا؟ لکم من ما ملکت ایمانکم من شرکاء، لکم خبر مقدم، لکم ہے خبر مقدم، یہ ہو گیا خبر مقدم شبہ جملہ جار مجرور۔ آگے ہے مما ملکت ایمانکم من شرکاء،
اصل میں جملہ کیا تھا؟ لکم شرکاء، میں پہلے ایسے لکھ دیتا ہوں اس کو، لکم شرکاء یعنی تمہارے بہت سے شریک ہیں، تمہارے بہت سے شریک ہیں، شرکاء شریک ان کی جمع فعلاء کے وزن پر جو ہے مکسر ہے، الف جو تانیث الممدودہ آ رہی ہے اس کی وجہ سے غیر منصرف ہے، سبب ہے یہ اس کا۔ اب اگر میں شروع میں لگا دوں حل لکم شرکاء، کیا تمہارے شریک ہیں، یعنی حل لکم شرکاء کیا تمہارے شریک ہیں، شبہ جملہ خبر مقدم مبتدا مؤخر۔ اب ہم اس میں تھوڑا اضافہ کرتے ہیں، حل لکم من شرکاء، من تبعیضیہ کہلاتا ہے مزید نکرہ کرنے کے لیے، اس کو مجرور کر دیا۔ حل لکم من شرکاء، کیا تمہارے کوئی شریک ہیں؟ اب غور کیجئے گا، میں آپ کو یہ آیت تھوڑی سی مشکل لگ رہی تھی اس لیے ادھر لے کر آؤں۔ حل لکم من شرکاء، کیا تمہارے کوئی شریک ہیں؟ اب ہم مزید آگے چلتے ہیں، کیسے شریک، کہاں سے شریک؟ ان شریک کی اب ذرا تھوڑی تفصیل آ رہی ہے، یوں سمجھیں ان شرکاء کی صفت آنے لگی ہے۔ من حرف جر، ما موصولہ، من ما ان جو میں سے، ملکت ایمانکم، ملکت کاف ملکت ایمانکم یعنی ایمانکم یوں جملہ دیکھ لیں، لکم من شرکاء، اصل جملہ کیا تھا؟ لکم شرکاء، تمہارے کیا کوئی شریک ہیں؟ کہاں سے؟ من ما ملکت ایمانکم، یعنی جو تمہارے کنٹرول میں ہے، ایمان یمین سے جمع ہے، یعنی آپ کی لونڈی یا آپ کے غلام جو آپ کے زر خرید ہوتے ہیں وہ۔ حل لکم من شرکاء، من نے اس کو مزید نکرہ کر دیا، اصل میں یہ وہی ہے، مبتدا ہے، من کیا ہے؟ زائدہ ہے تاکید کے لیے، حل لکم من شرکاء، کیا تمہارے کوئی شریک ہے، وہی یہ مبتدا ہی ہے۔ اب اس مبتدا کی آگے آئی ہے صفت، وہ ہے من ما ملکت ایمانکم، کیسے شریک؟ جو تمہارے کنٹرول میں ہے، جیسے تمہاری لونڈی ہے یا تمہارے غلام ہے۔ اب اس کو تھوڑا تقدیم دی گئی ہے، مزید اگلے جملے کو ہم ساتھ جوڑتے ہیں، کس بارے میں شریک ہیں؟ اب یہ بھی آ گیا نا، شریک کس معاملے میں؟ فی ما رزقناکم، یعنی اس معاملے میں تمہارے کوئی شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ فی حرف جر، ما اسم موصول، رزقنا فعل ماضی، نحن فاعل، کم مفعول۔ اب میں آپ کو واپس آیت پر لاتا ہوں، یہ تقدیم تاخیر ساری تاکیدی اسلوب ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو جملہ نارمل دکھا دیا، حل لکم من شرکاء من ما ملکت ایمانکم۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ شرکاء یہ ہے مبتدا، من ہے زائدہ، یہ ہے مبتدا مؤخر، اصل میں من ما ملکت ایمانکم اس کی صفت تھی، جب اس پر اس کو مقدم کیا گیا تو یہ اب حال بن گیا۔ یاد رہے کسی اسم کی، نکرہ اسم کی صفت جار مجرور ہو، اس کو صفت سے اگر مقدم کر دیا جائے تو وہ اس کا حال بن جاتا ہے، تو وہ صفت نہیں کہلاتی، کیونکہ صفت ہمیشہ بعد میں ہوتی ہے۔ تو جب وہ اسے پہلے کھینچ لی گئی تو اب وہ صفت نہیں رہی بلکہ وہ حال بن گیا۔ تو یہ پورا جملہ من ما ملکت ایمانکم حال ہے شرکاء کا، من زائدہ کھڑا ہوا ہے۔ فی ما رزقناکم، اب یہ متعلق شرکاء ہی ہے، یعنی کس بارے میں شریک ہیں؟ پہلے تو دیکھیں شریک کی وضاحت کر دی کہ کون شریک ہے، اب کس بارے میں ہے؟ فی ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اب دوبارہ آئیے، حل لکم، کیا تمہارے کوئی، مما ملکت ایمانکم، جو تمہارے کنٹرول میں ہے، ایمانکم ملکت کی فاعل ہے، ایمان جمع مکسر ہے، اس لیے ملکت، ملک یملکو باب داربا سے آتا ہے، جو تمہاری ملکیت میں ہے، تمہارے کنٹرول میں ہے، کیا ان میں سے تمہارے کوئی شریک ہیں؟ کس بارے میں؟ فی ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، کیا اس میں تمہارے جو کنٹرول میں ہیں ان میں سے کوئی شریک ہے؟ کسی کو تم شریک بناتے ہو، کسی کو تم لاتے ہو کہ ٹھیک ہے میرا غلام بھی میرے برابر ہو جائے، میری لونڈی بھی میرے برابر ہو جائے، میں 1 لاکھ کما رہا ہوں تو اس کو بھی 1 لاکھ دوں، ایسا نہیں چاہتے تم۔ یعنی تم اپنے مال میں کسی کو شریک کرنا نہیں پسند کرتے، کیونکہ وہ تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو۔ کتنی پیاری مثال دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم میں سے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک تم کیوں بناتے ہو اس کے معاملات میں، اس کے معاملات میں کیوں لوگوں کو زبردستی داخل کرتے ہو کہ جی یہ بھی اختیار رکھتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اس معاملے میں تم سب برابر ہو۔ یعنی یہ بات تذکرہ کی گئی ہے، یہ رزق والی، اس میں تمام انسان برابر ہیں، تمام کی سوچ برابر ہے، سب انسان اس سوچ پر چلتے ہیں۔
انتم مبتدا سواء خبر فیہ مقدم و متعلق انتم فیہ سواء، اس معاملے میں تم سب برابر ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا تخافونہم، خاف یخافو، خا واو فا مادہ باب فا سے، خاف یخافو یعنی ڈرنا، یا باب سمیہ سے ہے شاید، خاوف یخوف، خاف یخافو، غالباً فا یا سمیہ سے ہے۔ تخافون فعل مضارع کا صیغہ ہے، انتم فاعل ہے، ہم مفعول ہے۔ تخافونہم، ہاں تم ان سے ڈرتے ہو۔ ہم یہ کون ہے؟ یہ جو ما ملکت ایمانکم ہے، تمہارے غلام، تمہاری لونڈیاں، تم ان سے ڈرتے ہو۔ کیسا ڈرتے ہو؟ کخیفتکم انفسکم، جیسا تم اپنے بارے میں ڈرتے ہو۔ کخیفتکم انفسکم، یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے، خیفتن ایکچولی میں مصدر ہے، اور یہ انفسکم مفعول اس مصدر کے لیے ہے، یہ مفعول اس مصدر کے لیے ہے، کم یہاں پر مضاف الیہ ہے خیفہ کا، کخیفتکم انفسکم یعنی تمہارے اپنے بارے میں ڈرنا۔ آگے فرمایا کذالک، اسی طرح، کاف حرف تشبیہ اور حرف جر، ذالک مجرور ہو گیا، یعنی یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اسی طرح، کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، فصل یفصل فعل مضارع کا صیغہ، نحن فاعل، آیات مفعول حالت نصب میں، ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، لام حرف جر لقوم، ایک ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو یہ اس کی صفت ہو گئی، لقوم یعقلون مرکب توصیفی متعلق ہوا نفصل کے، سو عقل یعقل باب ضرب سے، ایک ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، اس کے لیے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ عقل والے ان سے سمجھ لیتے ہیں چیزیں، ان کو سمجھ آتی ہے، وہ پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بل یعنی بلکہ معاملہ کیا ہے، اتبع، تابع عین مادہ باب افتعال، سو اتبع یتبعو، پیروی کرنا۔ اب اتبع فعل ماضی ہو گیا، آگے دیکھتے ہیں اس کا فاعل کیا ہے۔ اتبع الذین ظلموا، یہ پورا ہے فاعل، اس میں موصول صلہ، ظلموا فعل ماضی، ہم اس کا فاعل جو اپنے صلہ کو ظاہر کر رہا ہے، تو ہم اس کا فاعل ہے۔ سو الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اتبع، انہوں نے پیروی کی، کس بات کی؟ ہوا کی جمع اہوا یعنی خواہشات کی، منصوب مفعول ہوا اتبع کے لیے، یعنی بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ جنہوں نے ظلم کیا یعنی جو ظالم ہیں انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ اب دیکھیں غیر علم، غیر نفی کے لیے آتا ہے، یعنی بغیر علم، بغیر کسی علم کے، نالج نہ رکھتے ہوئے، نالج حاصل بھی نہیں کیا، رکھا بھی نہیں، معلوم بھی نہیں، بغیر علم، یہ با حرف جر ہو گیا۔ اب یہ حال ہے اس پورے کا، الذین ظلموا، یہ پورا اس کا حال ہے، یعنی کس حال میں انہوں نے خواہشات کی پیروی کی ہے؟ بغیر علم، علم کے بغیر انہوں نے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے اور سمجھا نہیں چیز کو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، من یہاں پر اس میں استفہام ہے، مبتدا بن رہا ہے، آگے ہے یہدی، ہدا یہدی، باب ضربہ سے یعنی رہنمائی کرنا، سو من یہدی، یہدی کا فاعل ہوا جو مبتدا خبر مل کر بن گیا، من یہدی، کون رہنمائی کرے گا، کس کی؟ مثال کے طور پر میں آپ کو من یہدی خالدن، خالد کی رہنمائی کون کرے گا؟ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اٹس ناٹ فرام قرآن۔ من یہدی خالدن، خالد کی رہنمائی کون کرے گا؟ خالد کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو مفعول بن رہا ہے نا خالد، تو اسی طرح دیکھ لیجئے من یہدی من، اب یہ من اس میں موصول ہے، من یہدی من، کون اس جو کی پیروی کرے گا، کون اس جو کو کی رہنمائی کرے گا، ہدا یہدی رہنمائی کرنا۔ اب آگے چلتے ہیں، من کا صلہ موجود ہے، من اضل اللہ، اضل یضل گمراہ کر دینا، باب فعال سے، ضاد لام مدہ، اسم الجلالہ فاعل اضل حالت رفع میں، سو جس کو اللہ گمراہ کر دے، کون ہے اس کی رہنمائی کرنے والا؟ سو یہاں من اس میں موصول حالت نصب ہے، مفعول ہونے کا یہدی کے لیے۔ آگے فرمایا وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ما نفی کا اسم کبھی نکرہ نہیں ہوتا، صرف ایک صورت میں ما نفی کا اسم نکرہ آتا ہے، جب وہ شبہ جملہ کے بعد ہو جائے، یعنی اصل میں مبتدا مؤخر کر دیا جائے۔ سو اصل میں جملہ کیا تھا؟ جملہ یوں تھا لہم، کیونکہ ما نفی داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر، ہم نارمل جملہ رکھتے ہیں، لہم ناصرون، لہم ناصرون، ان کے بہت سے مددگار ہیں، لہم ناصرون، شبہ جملہ خبر مقدم،
مبتدا مؤخر. اب کیا ہوا, ہم نے مائے نفی داخل کرنا ہے. سو مائے نفی نے کیا کرنا ہے, مائے نفی نے خبر کو نصب کرنا ہوتا ہے, مبتدا کو ویسے ہی رفع رہنا ہوتا ہے, اسم ما بن جاتا ہے. اب یہ جملہ میں بن گیا ناصرون اسم ما اور لہم خبر ما شبہ جملہ. ما لہم ناصرین, ان کے کوئی مددگار نہیں ہے, لیکن ان کے مددگار نہیں ہے. ناصرون اسم الفاعل کا صیغہ مددگار. اب ناصرون سے پہلے من زائدہ لایا گیا, اس نے مزید نکرہ کر دیا, یعنی ان کے مددگاروں میں سے کوئی بھی مددگار نہیں ہے. تو یہ ہے مائے نفی کے ساتھ جب من زائدہ آتا ہے. اصل جملہ وہی تھا لہم ناصرون, من زائدہ آیا وہ اس نے اس کو مجرور کر دیا, لیکن یہ ناصرین اپنی جگہ اسم ما ہی کہلائے گا اور لہم خبر ما. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, امر کا صیغہ ہے. اقامہ یقیم, کاف واو میم بادہ باب افعال. تو یہ تھا بنا کیسے, اصل میں تھا تقیمو, تقیمو تقیمو. قاعدہ کیا امر کا, علامت مضارع گرائیں, آخری کو مجزوم کر دیں. اب دو مجزوم اکٹھے ہوئے, یا جو ہے وہ گر جائے گا. سو قم بن گیا اور اس کے ساتھ جو باب فعال والا حمزہ ہے وہ آ گیا اقم. سو اقم انت فاعل ہو گیا. اقم یعنی آپ قائم کریں, وجہ کا یعنی آپ قائم کریں, وجہ کا مفعول حالت نصب میں. اقم وجہ کا, آپ اپنے چہرے کو قائم کریں. کدھر, للدینی, دین کے لیے. کس حال میں, یہ اس کا حال ہے انتا کا. حنیفن یکسو ہو کر, یعنی اپنے چہرے کو درست رکھیں. اب یہ اس کا معنی ہوتا ہے درست رکھنا, یہ اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اس کا معنی ہے کسی چیز کو درست کرنا. تو اقیم وجہ کا للدینی حنیفہ, یعنی اپنے چہرہ کو دین کے لیے یکسو رکھیے, یعنی اس وقت پوری توجہ رکھیے. تو للدینی متعلق ہے, فعل ہے اقیم. آگے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. سو فطرت اب دیکھ رہے ہیں منصوب آ رہا ہے. سو یہ بیسیکلی ایک محذوف فعل کا مفعول ہے, محذوف فعل کا مفعول ہے. فطرت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی فطرت, یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز جو کوئی فطرت بنائی ہے. فطرت اللہ یہاں اس ناٹ مین اللہ کی فطرت, مین یہ ہے کہ جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اس کا, یعنی جیسے کہتے ہیں خلق اللہ, اللہ کی تخلیق یعنی اللہ کی مخلوق. تو اسی طرح فطرت اللہ یعنی وہ فطرت جو اللہ نے بنائی ہے. سو اس کے پیچھے فعل محذوف ہے. علماء نے اس فعل کو کیسے اخذ کیا ہے, انہوں نے یہ اگلی آنے والی باتوں سے اس فعل کو اخذ کیا ہے کہ وہ فعل کیا ہو سکتا ہے. وہ فعل ہے الزمو. انتم امر فاعل یعنی امر کا صیغہ ہے جمع کا, کیونکہ آگے باتیں ایسی آئی ہیں جن سے ایک بات نکلی ہے. یعنی فطرت اللہ, اللہ کی فطرت کو تھام کر رکھو, لازم کر لو, اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہو. تو یہ مفعول ہے ایک فعل محذوف کا. آگے اس فطرت کی صفت آ رہی ہے. اب یہ التی صفت ہے اس کی, اس لیے حالت نصب میں چونکہ موصوف منصوب ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اب فطر الناس علیہا ایک جملہ فعلیہ ہے اور فعل ماضی ہے. فطرہ باب دارا بس, فطرہ یفطرو اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا, بنا دینا. سو اگر یہ باب نون سے ہو تو پھر ہوتا ہے افطار کرنا, یعنی افطرو میں پھاڑ رہا ہوں, افطرو میں افطار کر رہا ہوں, ناشتہ کرنا یا روزہ افطار کرنا. باب نون میں جا کر ضاد میں یہ رہتا ہے پھاڑنے کے لیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فطر الناس, الناس مفعول, علیہا میں ہا واپس اس التی کی طرف, یعنی اس فطرت کو, اللہ کی اس فطرت کو تھام کر رکھو, اس پر جٹے رہو, اس پر کھڑے رہو جس پر اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے. اب یہاں پر دیکھیں فاترہ کا مطلب بنانا, یعنی کسی چیز کو بنا دینا. سو یہ ڈیفرنٹ میننگ میں آتا ہے, تو اس لیے عربی بڑی گہری زبان ہے, ایک ایک لفظ کئی میننگ رکھتا ہے. سو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اب دیکھیں یہاں میں کو فطر الناس, اللہ نے پھاڑا لوگوں, بنتا ہی نہیں نا. مین یہ ہے کہ تخلیق کرنا, مخلوق کو پیدا کرنا. اوکے آگے چلتے ہیں. لا تبدیل لخلق اللہ. لا کون سا ہے, پہچانیے. تبدیلا حالت نصب میں بغیر الف لام کے, ہلکا منصوب, اسم لا ہے. سو لا نفی جنس ہے, اس کی سب سے بڑی علامت ہی ہے لا تبدیلا, کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے.
آگے ہے خبر اللہ، لام حرف جر مرکب اضافی، لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی وہ جو اللہ نے فطرت پیدا کی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یعنی اللہ کی فطرت کو تھام لینا۔ اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو توحید کی فطرت پر پیدا کیا ہے، تو اس کو انسان کو تھام لینا چاہیے۔ قرآن مجید بار بار ڈیفرنٹ انداز سے توحید پر بات کرتا ہے۔ پتہ نہیں بعض لوگ ادھر ادھر گھوم جاتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ قرآن مجید کی آیات ابھی میں 20واں پارہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، 21واں چل رہا ہے شاید، تو اس میں جتنا بھی ابھی تک اندازہ یہی ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، بندے کو بتاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس بات پر آ جائے، اور لا الہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، ہمیں صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یوں سمجھ لیں کہ پورا قرآن ایاک نعبد و ایاک نستعین ان دو بات کی طرف بلا رہا ہے، اور ان دو باتوں کو کرنے کے لیے یہ بار بار ڈیفرنٹ آیات ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ذالک مبتدا، الدین القیم مرکب توصیفی خبر ہے، یہ الحصر کے مفہوم کے لیے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہاں پر ضمیر فصل محذوف ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ القیم مبالغہ کا صیغہ ہے۔ آگے ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ مشبہ بالفعل میں سے ہے، اکثر الناس اسم لیکن، لا یعلمون خبر لیکن، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آگے اللہ نے فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اب دیکھیں منیبین ڈائریکٹ منصوب آ رہا ہے، کیوں؟ یہ جو یہاں پر فعل محذوف تھا یہ اس کا حال ہے کہ الزمو، یعنی اللہ عالم بالصواب، کہ لازم رکھو فطرت اللہ، اور پھر مزید کیا کرو منیبین الیہ، اناب یونیبو، نون واو با مادہ باب فعال میں سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، مشتق ہے، سو منیبین رجوع کرنے والے، الیہ اس کی طرف، یعنی کس حال میں رہو؟ اس کی طرف رجوع کرنے کے حال میں رہو، کہ غلطی ہو جائے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، تو اس کی طرف رجوع کرتے رہو، اپنا محاسبہ کرتے رہو۔ آگے فرمایا واتقوہ، اب وہ جو پیچھے ایک فعل معذوف تھا امر کا، اب یہ اس پر عطف ہو رہا ہے، یعنی دوسرا مزید حکم کیا ہے؟ واتقوہ، امر کا صیغہ، کاف واو کاف یا مادہ باب افتعال، اتقا یتقی، ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، واتقوہ اس سے ڈرو، واتقوہ، اب یہ واپس ضمیر واپس ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم کی طرف جا رہی ہے جس کی طرف فرمایا فطرت اللہ، اس سے ڈرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اقام یقیم امر کا صیغہ، تقیمون سے انتم فاعل مفعول صلاۃ، اور نماز قائم کرو، اور کیا کرو؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی کتنے حکم ہو گئے؟ 4۔ پہلا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس پر ڈٹ جاؤ۔ دوسری بات واتقوہ، اور تقوی اختیار کرو۔ تیسری بات وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، نماز کو کبھی الگ نہیں کیا گیا ان باتوں سے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، لائے نہیں، تکونون کا نون ڈراپ، انتم اسم، من المشرکین خبر۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اب دیکھیں پھر 4 مجرور سے شروع ہو گئی بات، الذین اسم موصول، فرقوا دینہم وکانوا شیعا، الذین کا جو صلہ ہے وہ یہ 2 ہیں، فرقوا دینہم وکانوا شیعا، فرق یفرق تفریقا، باب تفعیل میں سے الگ کر دینا 2 چیزوں کو۔ اب یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ بدل ہے مشرکین کا، کہ وہ مشرکین کون ہیں؟ من الذین فرقوا، ان لوگوں میں سے، الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر لیا، وکانوا شیعا، ہم اسم کانو، اور شیعا خبر، شیعا جمع کا صیغہ ہے، یعنی وہ ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ کل حزب بما لدیہ فرحون، کل حزب مبتدا، حزب جماعت کیوں کہتے ہیں ٹکڑے کو؟ کل حزب ہر جماعت، فرحون خبر خوش ہے، فرحون فاعلون کے وزن پر، تو یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، فرح یفرح لازم آتا ہے باب سمیہ سے، اس سے ہے فاعلون کے وزن پر، یعنی کل حزب فرحون، ہر جماعت خوش ہے۔ حزب جمع، چونکہ حزب جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس لیے فرحون جمع سالم آیا ہے۔ کس بات سے خوش ہیں؟ بحرف جر ما موصولہ، لدیہم شبہ جملہ، صلہ بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہیں، یعنی یہ جو جتنے غلط ٹکڑے ہیں، یہ ٹکڑیاں ہیں، اور یہ جو شرک پر چل رہے ہیں، جو کچھ ان پر اس پر راضی ہیں اور بہت خوش ہیں اور راضی ہیں اس پر، یہ اس طرف بات کی گئی ہے۔ آگے فرمایا
وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شکار بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یعنی شکار سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے یہ حال بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اذا مس الناس ضر، اذا جب شرط کے لیے آیا ہے، جواب شرط ہے، دعوا ربهم منیبین الیہ، یہ ہے جواب شرط، یہ ہے شرط، یہ ہوگا شرط، یہ جواب شرط۔ اذا مسا فعل ماضی، ماسی سے یمسا تو باب سامیہ سے چھونا، درن یہ فاعل مسا، دیکھیں آگے جا رہا ہے حالت رفع میں، الناس مفعول، یعنی جب لوگوں کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، نکرہ آگے کوئی بھی تکلیف لوگوں کو پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دعا یدعو، دعا کرنا، دعو ہم اس کا فاعل فعل ماضی، تو وہ دعا کرتے ہیں کس سے؟ اپنے رب سے، مفعول حالت نصب میں۔ کس حال میں دعا کرتے ہیں؟ منیبین، دیکھیں نکرہ منصوب، یہ اس ہم کا حال، ہم یہاں ذوالحال ہے اور منیبین حال ہے، تو یعنی دعو ربهم منیبین، انابا ینیب، منیب اسم الفاعل کا صیغہ، الیہ متعلق منیبین، سو کس حال میں دعا کرتے ہیں؟ رجوع کرتے ہوئے، یعنی جب کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی، کوئی مشکل پیش آ گئی تو اللہ سے بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم، اب پھر ثم چھوڑ دیا گیا، یعنی پھر کچھ وقت گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اذا اذاقہم منہ رحمتاً، اذا کا یذیق، اب یہ اذا یہاں جو آیا ہے، یہ اذا یہاں پر پھر شرط پیدا کر رہا ہے کہ اذا جب کیا ہوتا ہے؟ اذا کا یذیق، ذال واو قاف مادہ، یعنی بیسیکلی چکھانے کی میننگ میں ہوتا ہے، یہاں دینے عطا کر دینا۔ ہم مفعول، اذاقہ کا فاعل ہوا جو رب کی طرف گیا جس سے وہ دعا کر رہے تھے۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمتاً، رحمتاً مفعول حالت نصب میں، متعلق ہوا منہ، متعلق فعل، یعنی جب اذا اذاقہم منہ رحمتاً، جب وہ ان کو اپنی طرف سے رحمت عطا کرتا ہے، رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، ان کو دعا قبول کر لیتا ہے، ان کے مسائل دور کر دیتا ہے، ان کی مشکلات دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اب یہ اذا اچانک کے میننگ میں ہے، یعنی جو ہی ان کی وہ مشکل دور ہوتی ہے، ان کو سکون ہوتا ہے، تو فریق نکرہ لایا ہے مبتدا کے لیے، اذا فریق منہم، اذا فریق منہم، میں نے پہلے بھی بتایا کہ اذا کے بعد اسم ہو تو پھر وہ اذا وہ نہیں ہوتا ظرف والا، یہ پھر اذا فجائیہ بن جاتا ہے، اچانک کی میننگ دیتا ہے۔ فریق منہم بربہم، فریق مبتدا، منہم شبہ جملہ خبر، بربہم شبہ جملہ خبر دو، سوری، اذا فریق بربہم یشرکون، یہ پورا جملہ ہے، بربہم یشرکون کے متعلق ہے، اس کو مقدم کیا گیا تاکید کے لیے، یعنی متعلق فعل مقدم ہوا ہے، اور خبر یہ ایک ہے اور یہ دوسری خبر ہے، ایک خبر یہ ہے اذا فریق منہم بربہم یشرکون، یعنی ان میں سے پھر ایک فریق کیا کرتا ہے؟ بربہم یشرکون، اپنے رب کا شرک کرنے لگتا ہے، یعنی اس کے ساتھ پھر وہی، پہلے تو توبہ کر لی، معافی مانگ لی، معاملات درست ہو گئے، اب پھر وہی وہاں واپس اسی کام پر لوٹ پڑے، یعنی یشرکون بربہم۔ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجہ بیان فرما دی، لیکفروا، لام تعلیل، یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ لیکفروا، کفر یکفروا، انکار کر دینا، یہاں یہ ناشکری کرنے کی میننگ میں ہے۔ لیکفروا ہم، تو یکفروا یہاں پر کیا آیا ہے؟ کفر یکفروا، باب نون سے، ہم اس کا فاعل ہے، فعل مضارع منصوب ہے، لیکفروا تاکہ وہ انکار کر دیں، ناشکری کر دیں، کس بات کی؟ بما آتیناہم، جو ہم نے انہیں دیا، یہ جو پیچھے ان پہ رحمت کی تھی، ان کی دعا قبول کی تھی، ان پر رحم کیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ جب ان کو ملا تو اس کے بعد پھر وہی شرک پر لوٹ آئے، اور جو اللہ نے دیا تھا اس کی انہوں نے ناشکری کر ڈالی۔ آتیناہم، آتینا فعل ماضی، نحن فاعل، ہم مفعول، با حرف جر اور ما مصدریہ یا ما موصولہ، سو لیکفروا، اور بما آتیناہم متعلق فعل ہو گیا یکفروا کے، یعنی جو ہم نے انہیں دیا اس کی انہوں نے ناشکری کر دی۔ آگے فرمایا فتمتعوا، تمتع یتمتعوا، تا میم عین مادہ باب تفاعل، تمتع یتمتعوا، یعنی انجوائے کرنا، یعنی مزے اڑا لو، تمتعوا، ہاں جی پہلے بتا دیا کہ تم یوں کرتے ہو، پھر فرمایا تمتعوا، جی تو فتمتعوا فسوف تعلمون، تمتع یتمتع باب تفاعل میں سے، انتم امر کا صیغہ ہے،
یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے عیش کرنا، یعنی جو تمہیں دیا ہے دنیا میں، زندگی میں جو تمہیں دنیاوی مال دیا ہے، فتمتعوا، انجوائے کرو اس کو، عیش کرو. جسے کوئی کسی کو ناراض ہو کہتا ہے نا چل ٹھیک ہے پھر عیش کر، پھر نبڑیں گے، تو یہ وہ بات ہے. فتمتعوا انتم فسوف تعلمون، سوف یعنی ان قریب مستقبل کے لیے، تعلمون فعل مضارع کا صیغہ، انتم فاعل، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا، تم جان جاؤ گے، تمہیں علم ہو جائے گا. فسوف تعلمون یعنی یہ جو تم نے ناشکری کی ہے اور تم جو ایسے کر رہے ہو، ان قریب تم ان باتوں کا معلوم ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون. ام یہ بیسیکلی حرف استفہام ہے یہاں پر، تو ام سے مراد یعنی کیا، انزلنا فعل ماضی، نحن فاعل باب افعال میں سے، کیا ہم نے نازل کیا ہے، سلطاناً حالت نصب میں مفعول، سلطان مطلب کوئی دلیل، کیا ہم نے کوئی دلیل نازل کی ہے، کوئی سند نازل کی ہے، علیہم ان سب پر متعلق ہو گیا. ام انزلنا علیہم سلطان، یہ استفہام انکاری ہے کہ نہیں نازل کی. سو ام انزلنا علیہم سلطان، اگر ہم نے کوئی دلیل، کیا ہم نے کوئی دلیل نازل کی ہے، فہوا مبتدا، یتکلم باب التفاعل میں سے کاف لام میم مادہ، یعنی بات کرتا ہو، فہو یتکلم، ہوا اس کا فاعل جو مبتدا بنا دیا گیا، یہ خبر ہے، اور بما کانو یہ متعلق فعل یتکلم ہے، اور کانو میں ہم اسم ہے، بہ یشرکون میں یشرکون خبر کانو ہے، اور بہ متعلق یشرکون ہے جو مقدم کیا گیا تاکید کے لیے. سو فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، اب بہ میں یہ بیسیکلی ہا آ رہا ہے اس ماں کی طرف، جی یہ اصل میں ماں کی طرف آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پیچھے بھی ایسی آیت ایک گزری ہے، نہیں پیچھے نہیں گزری، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ بہ میں ہا ضمیر جاری ہے اس ماں کی طرف، یعنی فہو یتکلم، وہ بات کرتا ہے کس کے بارے میں، بما کانوا، ہم اس کا اسم ہو گیا، یشرکون بہ، یشرکون فعل مضارع کا صیغہ ہم، کہ وہ شرک کرتے ہیں بہ اس چیز کے ساتھ. سو ام انزلنا علیہم سلطان، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل، کوئی سند نازل کی ہے، یعنی وہ سند یعنی وہ کوئی بندہ ہو ایسا، فہو یتکلم، اور وہ بندہ بات کرتا ہو ان سے، ان کو بتاتا ہو کہ یہ جو شرک تم کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے، کیا ایسی کوئی دلیل نازل کی ہے کہ یہ اس شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، کہ فہو یتکلم، کہ وہ بات کرتا ہو، وہ بتاتا ہو، بما کانوا بہ یشرکون، کہ جس کا وہ شرک کر رہے تھے، تو کیا اس کے بارے میں کوئی ان کو آ کر بتاتا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ درست ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، پھر شرط کے لیے آ گیا، آگے جملہ شرط ہے یہاں پر، اور آگے جواب شرط ہے فَرِحُوا بِهَا. اذقنا فعل ماضی، نحن اس کا فاعل، سو اذقنا وہی ذاق یذوق، ذاق یذیق، ذال واو قاف مادہ، فعل ماضی، ناس مفعول، اور رحمتن دوسرا مفعول، یعنی اذقنا الناس رحمتن، کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی کو رحمت عطا کرتے ہیں، فرحو ہم فاعل فعل ماضی، وہ خوش ہو جاتے ہیں بہا اس سے، یہ ہاں واپس اس رحمت کی طرف آ گیا، تو بہا متعلق فعل فرحو. آگے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی بری چیز پہنچتی ہے، ان تصبہم، اصاب یصیب باب افعال میں سے، تصب مجزوم ہو رہا ہے، ان شرطیہ ہے، ان تصبہم ہم مفعول، سیئۃ یہ اس کا فاعل تصب، تو تصیب واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ان تصبہم سیئۃ، سبحان اللہ، بما قدمت ایدیہم، وہ برائی بھی کس وجہ سے پہنچتی ہے اس کی سبب بھی آ گیا، یہ بات سببیہ ہے، ما مصدریہ یا موصولہ ہے. قدمت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ باب تفعیل میں سے، اور اس کا فاعل ہے ایدی، یہ ایدی حالت رفع میں یہ فاعل ہے، یعنی ہاتھوں، ید ان کی جمع. ان تصیبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم، اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے ان کاموں کے سبب جو انہوں نے آگے بھیجے، یعنی ان کے اوپر کوئی برائی بھی پہنچتی ہے تو ان کے اپنے اعمال کے سبب. تو اذا ہم یقنطون، اب یہ اذا یہاں پر پھر وہی فجائیہ ہے، اچانک ہوتا کیا ہے، ہم مبتدا، یقنطون، تو قانت یقنتو، اس کا مطلب ہوتا ہے نا امید ہو جانا، فعل مضارع کا صیغہ ہم وہ نا امید ہو جاتے ہیں. فرق دیکھیں یہاں بڑا اہم ہے، بڑا پیارا فرق ہے. اذا اذقنا الناس رحمتن، اور ادھر آیا ہے ان تصبہم، اذا نہیں آیا، اذا اصابت، ان تصبہم سیئۃ، سیئۃ برائی ہے، کہ برائی کی طرف بات کی جا رہی ہے. یہ ان اور اذا کا کیا، دونوں شرطیاں ہیں، دونوں مستقبل کی بات کر رہے ہیں، لیکن فرق ہے، وہ کیا ہے، اذا کا مطلب ہے
کہ یہ چیزیں شور ہے، ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت عطا کرتا ہے۔ اذا اذقنا الناس رحمتا، جب ہم لوگوں پر رحمت نازل کرتے ہیں، ان کو رحمت عطا کرتے ہیں، ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو اللہ رحمت کا مزہ چکھاتا ہے۔ اذا ہمیشہ وہیں آتا ہے جو بات ہونی ہو، جو شرط پوری ہونی ہو، وہاں اذا آتا ہے، اور ان وہاں آتا ہے ہو یا نہ ہو، شاید ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہو، یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو اس کی برائی، اس کے اعمال کے سبب اس کو کوئی تکلیف، اس کی طرف تکلیف بھیجنا چاہے، اللہ کی مرضی ہے، اس لیے ان شرطیہ، اذا نہیں، ان آیا ہے، ان آیا ہے، یہ فرق ہے۔ قرآن مجید یہی تو اپنی پاور دکھاتا ہے، کتنا بڑا فرق ہے کہ ان تصیبہم سیئۃ، نہیں اگر ہو سکتا ہے نہ پہنچے تو ان، اس لیے یہ ان شرطیہ اور اذا شرطیہ کا فرق ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آہستہ فام لم فعل مضارع کے ساتھ آ کر اس کو مجزوم کر دیتا ہے جو ہو چکا، اور اس کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، رآ یرا، سو کیا انہوں نے بیسیکلی غور نہیں کیا، کس بات پر، مفعول بن کر آ رہا ہے انا، مصدر معول کو لے کر، سو اسم انا حالت نصب میں لفظ الجلالہ، آگے خبر ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ دوسری خبر ہو گئی، یعنی خبر نمبر 1 وہ، اور یہ یقدر خبر نمبر 2۔ بسط یبسط باب نون سے، رزق کا مفعول، یبسط کا فاعل ہوا جو اپنے مبتدا کی طرف جا رہا ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ ہی رزق پھیلاتا ہے، بے شمار رزق دیتا ہے، کس کو، لام حرف جر متعلق یبسط ہو گیا، من اسم موصول، یشاء فعل مضارع ہوا فاعل، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ قَدَرَ يَقْدِرُ باب ضرب سے، اس کا مطلب قدر یقدر باب ضربہ سے اعلی حرف جر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، کم کر دینا، تنگی پیدا کر دینا، سو وہی ہے جس کے لیے وہ رزق وافر کر دیتا ہے، بچھا دیتا ہے، اور وہی ہے یقدر، وہ کیا ہے، روک لیتا ہے۔ تو اس کیا لوگوں نے غور نہیں کیا اس بات پر؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان حرف تاکید، فی ذلک لآیات یہ ہے اسم ان، یہ شبہ جملہ خبر مقدم، لام یہ متعلق کے جو یہ اسم ان آ رہا اس کے ہے، مرکب توصیفی ہے، قوم یؤمنون یہ صفت ہے قوم کی، لقوم یؤمنون باب افعال میں سے، نشانی ہے، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان فی ذلک، یہ جو پیچھے ساری باتیں کی گئی ہیں، یہ جو پیچھے کہا گیا ہے کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت پہنچتی ہے، یا جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو سب باتیں بتائی گئی ہیں، ان فی ذلک لآیات، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں رزق کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وافر کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے بعد ایک دم ایک آیت آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ علاج بتایا گیا ہے، اگر رزق میں وسعت چاہتے ہو کہ تمہارا رزق پھیلا دیا جائے تو کیا کرو، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ پچھلی بات جب بتائی گئی کہ لوگ ڈر نہ جائیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو کہیں ہم یقدر کا شکار نہ ہو جائیں، تو ان کو علاج بتایا گیا، کیا کرنا ہے، عطا یاتی امر کا صیغہ ہے، انت فاعل ہے کہ تم دو، آتا یؤتی، یہ عطا یاتی نہیں، آتا یؤتی باب فعال میں سے امر کا صیغہ ہے، آتی انت فاعل کہ تم دو، مرکب اضافی مفعول ذو زا نصب میں، مفعول نمبر 1، مفعول نمبر 2، مفعول نمبر 3، مفعول نمبر 4، 4 مفعول آئے ہیں۔ آتی ذی القربى قرابت داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو دو، ان کو کیا دو، حقہ ان کا حق دو، والمسکینہ حالت نصب میں، اور مسکین کو بھی دو، وابن السبیل اور مسافر کو بھی دو، جو ضرورت مند ہو، سفر پر جا رہا ہو، کوئی مشکل کا شکار ہو، اس کو بھی دو۔ ذالک مبتدا، خیر خبر، للذین متعلق، ذالک خیر للذین، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، کون لوگ ہیں وہ، الذین یریدون وجہ اللہ، صلہ آ رہا ہے، یہ ادھر صلہ ہے اسم موصول کا، للذین یریدون وجہ اللہ، ارادہ یرید چاہنا، یریدون فعل مضارع ہم فاعل، وجہ اللہ مرکب اضافی مفعول حالت نصب میں،
جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بات بہتر ہے کہ وہ قرابت داروں کا حق ادا کریں، مسکین کو عطا کریں اور ضرورت مند کو دیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حسر کا مفہوم ہے، اولئک مبتدا، مفلحون خبر ہے، الحسر کے لیے ہم ضمیر فصل ہے، وہی ہیں جو اسم الفاعل کا صیغہ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا، ما جو بھی آتیتم من ربن، آتیتم فعل ماضی، انتم فاعل، یہ اسم موصول ہے ما، یعنی جو بھی تم نے دیا ہے، من ربن یہ بیسیکلی کیا ہے، من ربا سے یعنی سود، ما آتیتم من ربن جو بھی تم نے سود دیا ہے، کیوں دیا ہے، لیربو، ربا یربو یعنی اضافہ ہو جانا، لیربو فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو جائے، یعنی جب کوئی سود پے کرتا ہے کسی کو تو وہ اگلے کے مال میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ وہی ہے ما آتیتم من ربن لیربو من اموال الناس فی اموال الناس۔ پھر اللہ نے فرمایا فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یعنی اگر تم کسی کو سود کے طور پہ مال دیتے ہو، تم سمجھتے ہو جی میں صدقہ کر رہا ہوں، یہ چلو جی یہ صدقے کے کھاتے میں چلا گیا، ایسا نہیں ہونے والا۔ تو اس کا تم اگر یہ سوچو کہ روز قیامت تمہیں کوئی فائدہ ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ما آتیتم سوری میرے خیال میں غلطی سے اوتیتم بولتا رہا، ما آتیتم فعل ماضی انتم فاعل، باب فعال میں سے ما اسم موصول، ما آتیتم من ربن جو بھی تم دیتے ہو سود میں سے، لیربوا، کیوں لیربوا منصوب ہوا، لیربوا کا فاعل ہوا جو ربا کی طرف چلا گیا کہ تاکہ وہ اضافہ کرے، فی اموال الناس لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ۔ اب یہ پورا جملہ مبتدا بن رہا ہے ما اس میں موصول کی وجہ سے، اور آگے فلا یربو عند اللہ خبر ہے اس کی، اور اس میں موصول کی خبروں میں اکثر آپ کو فا مل جاتا ہے، سو لا یہ ہے نفی، ربا یربو، لا یربو عند اللہ، عند اللہ متعلق یربو ہو گیا کہ اللہ کے ہاں اس کا وہ اضافہ کوئی اضافہ نہیں کرتا، فلا یربو ہوا اس کا فاعل، کوئی اضافہ نہیں کرتا، یعنی اللہ کے ہاں وہ کوئی کسی کے لیے اجر نہیں بڑھاتا، بلکہ اصل کیا ہے، ما آتیتم من زکات، ما پھر اس میں موصول، آتیتم انتم فاعل، من زکات، من پھر وہی بیسیکلی مزید نکرہ کرنے کے لیے کہ تم جو بھی تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو کس حال میں کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، یعنی اب حال ہے کس کا، اس انتم ضمیر کا، کہ ما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، انتم فاعل، وجہ اللہ مفعول، یہ اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے تم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو، فاولئک ہم المضعفون، اولئک پھر یہاں پر مبتدا، مضعفون خبر، ہم یہ حسر کے لیے، الحسر کے لیے، مضعفون اسم الفاعل کا صیغہ، اضافہ کرنے والے، وہی اصل میں اضافہ کرنے والے ہیں، اور یہ پورا جملہ خبر بن گیا اس ما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ کا، سو وہی اضافہ کرنے والے ہیں۔ دیکھیں پہلے بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، پھر فرمایا کہ اچھا علاج کیا ہے، آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، اچھا پھر کیا ہے، اگر تم کہیں سود دیتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ پھر وہ تمہارے آخرت میں کوئی کھاتے میں اضافہ ہوگا، وہاں کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ اصل کیا ہے کہ جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، جو تم صدقہ ادا کرتے ہو، وہ ہیں جو، اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے، یہ یاد رہے اللہ کی رضا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی رضا کے حصول کے لیے، فاولئک هم المضعفون، وہ ہیں اصل جو روز قیامت میں اپنے خیر کو، اپنے ثواب کو بڑھا رہے ہیں، بڑھانے والے ہیں، ڈبل کرنے والے ہیں، دگنا کرنے والے ہیں۔ مضعفن اضاف یضیف، مضعفن اضعف یضعف، مضعفن اسم الفاعل کا صیغہ، تو جو بڑھانے والا ہوتا ہے، مضعفن۔ آگے فرمایا اللہ نے آخری آیت آج کی، اللہ الذی خلقکم، اللہ لفظ الجلالہ مبتدا، الذی خبر، آگے صلہ ہے خلقکم، وہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، خلق یخلق کم مفعول، خلق کا فاعل ہوا، الذی کی طرف چلا گیا، ثم پھر یعنی اب بیچ کا بات چھوڑ دی گئی، پھر یعنی تم بڑے ہوئے سب کچھ ہوا وہ چھوڑ دیا گیا، رزقکم اس نے تمہیں رزق دیا، کم مفعول ہوا فاعل، تو یہ عطف ہے سارے، یہ سارے صلہ ہیں، سو پھر ثم یمیتکم، اب پھر بیچ میں سلسلہ چھوڑا گیا اس لیے ثم آ رہا ہے، امات یمیتو موت دینا، میم واو تا مادہ، باب فعال میں سے کم مفعول، یمیتو کا فاعل ہوا، الذی کی طرف گیا،
کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. احیا یحیی، ہا یا مادہ، کم مفعول، یحیی کا فاعل ہوا، فعل مضارع کا صیغہ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. پھر کیا فرمایا اللہ نے؟ ہل من شرکائکم، ہل من شرکائکم، پھر وہی من شرکائکم خبر مقدم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جن کو تم یعنی ہم پلہ ٹھہراتے ہو، نعوذ باللہ. من یفعلو بیسیکلی کیا ہے؟ یہ خبر مبتدا مؤخر ہے. من اس میں موصول، من یفعلو کا فاعل ہوا. یہ من یہاں پر ہے مبتدا، یفعلو یہ اس کی خبر. من یفعلو، من یفعلو، سوری من اس میں آگے، سوری یہ من ہے یہاں پر، یعنی مبتدا تو ہے ہی ہے، مبتدا مؤخر، لیکن یہ اس میں موصول ہے. آگے یفعلو یہ اس کا صلہ ہے. سو من یفعلو جو کرے گا، بیسیکلی یہ من زائدہ ہے، اصل میں تھا ذالکا. من یفعل ذالکا، ذالکا کیا؟ یہ سب باتیں جو بھی کی گئیں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. هل من شرکائکم من خلق من یفعل ذالک، من یفعل ذالک، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے کوئی جو یہ کرے گا. اب کم یہ خطاب کے لیے ہے جب جمع سے خطاب ہو رہا ہوتا ہے، تو من زائدہ ہے کہ من ذالکم، ان چیزوں میں سے، ان چیزوں میں سے کچھ بھی. من سے مراد ہے کچھ بھی، مزید یہ ہاں ذالکہ کو نکرہ کر دیا. من شیئن، من ذالکہ من شیئن، ان چیزوں میں سے، من شیئن اب کوئی چیز بھی. یہ من شیئن اصل میں اس ذالکہ کا بدل بن کر آ رہا ہے، یعنی ذالکہ کا اشارہ کیا گیا نا. اب ذالکہ چونکہ معرفہ نکرہ نہیں ہو سکتا، اس کے بدل میں ایک نکرہ لایا گیا، من شیئن، یعنی ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی کیا وہ کوئی کر سکتا ہے. ہل من شرکائکم، تو کیا ہوا؟ یہ پورا جملہ جو ہے من یفعل من ذالکم من شیئن، یہ بن گیا مبتدا مؤخر، اور من شرکائکم خبر مقدم. سبحانہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے. سبحانہ پاک ہے وہ ذات، و تعالی بلند و برتر ہے. تعالی یتعالی باب تفاعل میں سے کس بات سے متعلق تعالی ہے؟ ان حرف جر، ما موصولہ یا مصدریہ، یشرکون فعل مضارع ہم فاعل صلہ، وتعالی یشرکون، اور جو وہ سب شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، بلند و برتر ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ تو جی آج کی سورۃ الروم کا ایک حصہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. دیکھتے ہیں اگر اس میں کوئی ہے. جی یہاں پر ایک جو بات ایک حدیث میں آئی ہے، صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تصدق احد بعدل تمرۃ من کسب طیب الا اخذها الرحمن بیمینہ فیربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ وفصیلہ حتی تکون مثل الجبل او آدم. جو شخص پاک کمائی سے کھجور کے برابر بھی خرچ کرے تو رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس خرچ کرنے والے کے لیے اس طرح پروان چڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا پوستا ہے، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کی طرح اس سے یا اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، یعنی اللہ کے ہاں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ وہاں بڑھتا رہتا ہے. یہ اصل تجارت ہے. مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، یعنی اذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها، لیکن مومن اس کے مختلف ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا للمؤمن، مومن کی بات بڑی عجیب ہے. لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مومن کا معاملہ بہت تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اگر اسے خوشی حاصل ہو تو شکر کرتا ہے، شکر کرنا اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنا اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمیں ان آیات سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.